بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ مرسل خواجہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا اور پھر اس سے کچھ قدم دور کھڑی لیلا کو وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس نے جھک کر وہ لفافہ اٹھایا اور اس میں سے وہ کاغذات نکالے۔ وہ نکاح نامہ تھا۔ وہ واقعی میں سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دانیال کو دیکھا۔ وہ خون آشام نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہولے سے ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا تھا دیر تک۔ دانیال نے اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سمجھ میں آیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہنستا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ اوہ سوری، ہاں وہ مجھے تو۔ اس نے آنکھیں رگڑیں، بمشکل ہنسی روکی اور اسے دیکھا تھا۔ قسمت کا چھپڑ پھاڑ کے دینا سنا ہے کبھی تم نے؟ دانیال اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک بدنام زمانہ ڈانسر تو اپنی عزت پہ رو پیٹ کے چپ ہو جاتی۔ اس کی ایک آدھ ویڈیو لیک بھی ہو جاتی تو شاید اسے فرق نہ پڑتا، لیکن ایک مشہور عرب پتی معزز انسان کی بیوی کی ویڈیو کا لیک ہونا۔ دانیال کی کان پٹیوں پر رگیں تن گئی تھیں۔ میں نے تو تمہیں بہت غلط آنکا لیلا ڈارلنگ، تم تو سونے کی مرغی نکلی۔ وہ ہمارے لیے کسی سونے کے انڈے دینے والی مرغی کی طرح ہے مرسل، اس دن صفوان نے اسے کہا تھا۔ دانیال مرتضیٰ جب تک اس پہ لٹو تھا تب تک ہی یہ فلم ہے۔ اس کا ہاتھ لیلا کے سر سے اٹھ گیا تو یہ فلم کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ وہ رسان سے کہہ رہا تھا، اسے دانیال سے متنفر کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو، اٹھو بیٹھو بیڈ روم میں جو مرضی کرو، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اسے دانیال کی پرواہ ہونی چاہیے۔ وہ آنکھیں بند کر کے خرچ رہا ہے، اس کی آنکھیں کھلنی نہیں چاہیے۔ اس نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ سمجھ تو وہ اسی دن گیا تھا جب کسی بات پہ اس نے دانیال کو کان پکڑے اسے سوری کرتے دیکھا تھا۔ وہ امیر زادہ، وہ عرب پتی، بزنس مین اس لڑکی کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ وہ ان سب کے ہاتھوں بھی کٹ پتلی بنا رہے گا۔ یہ ان سب کا بس وہم تھا۔ وہ محبت میں بیوقوف تھا، دنیا داری میں وہ ان سب کا باپ تھا۔ انم احسان اس فلم کی سیکنڈ لیڈ ہیروئن تھی۔ اس کا رول لیلا کے مقابلے میں چھوٹا اور اتنا متاثر کن نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک اہم حصہ تھی۔ وہ اس سے پہلے کئی مشہور ڈرامے اور 2 فلمیں بھی کر چکی تھی۔ خوش شکل، خوش مزاج اور ڈیسنٹ سی وہ لڑکی ہر کسی کا دل جیت لیا کرتی تھی۔ اس دن دانیال مرتضیٰ جب سیٹ پہ پہنچا تو لیلا کا شوٹ چل رہا تھا۔ وہ وہیں انتظار میں بیٹھ گیا جب اسے کمپنی دینے کو انم وہاں آ بیٹھی تھی۔ یوں ہی معمول کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہنسی مذاق، چائے، اسے اپنا سین کرنا 2 بار ہو گیا تھا۔ وہ کئی بار لائنز بھولی تھی، دھیان بھٹک بھٹک کر ان دونوں کے پاس ہی منڈلا رہا تھا۔ وہ جو دلچسپی سے اس کی سن رہا تھا اور وہ جو کھلکھلاتی ہوئی جانے کیا کیا کسے چھڑے ہوئے تھی۔ لیلا دھیان کہاں ہے؟ صفوان نے 2 بار ٹوکا اور تیسری بار ڈانٹ دیا تھا۔ مجھے بریک چاہیے۔ وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ کھڑکی سے وہ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنا موازنہ اس لڑکی سے کیا تھا۔ وہ یقیناً اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ اچھے گھرانے سے، انڈسٹری میں اس سے اوپر، اچھا خاندان، وہ اس سے کئی درجے نیچے تھی۔ اس نے اپنا موازنہ وہاں موجود ہر پر لڑکی سے کیا تھا۔ اس لمحے اس نے جانا کہ وہ ہے کیا۔ اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، کچھ آگا پیچھا بھی نہیں تھا، شکل و صورت بھی کوئی حور پریوں جیسی نہیں تھی۔ وہ اگر وہاں تھی، وہ اگر کچھ تھی تو اس شخص کی بدولت تھی۔ وہ شخص کی بے پناہ محبت کا صدقہ تھا جو وہ کھا رہی تھی۔ وہ شخص نہ ہوتا تو وہ کہاں ہوتی؟ اسے پتا تھا وہ کہاں ہوتی۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ دانیال کے پیر بریک پہ جا پڑے تھے۔ گاڑی عین سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے پیچھے سڑک پہ ٹریفک رک چکی تھی، گاڑیوں والے شور مچا رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ تم نے سن لیا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ لیلا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ کانسٹیبل اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ چالان اس کی زندگی کا پہلا چالان تھا اور ایسے چالان وہ ہر لمحہ کٹوا سکتا تھا۔ وہ کورٹ سے اس کے ساتھ باہر نکلی تو اسے ادراک ہوا کہ وہ کیا کر چکی تھی۔ اس ایک لمحے میں خود کو کمزور جان کر مضبوط ہونے کی سعی میں وہ شخص کا توق ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں ڈال چکی تھی۔ وہ جو اس کا ہاتھ تھامے مسکراتا ہوا خوشی میں سرشار کورٹ سے نکلا تھا، تم نے اسے جتوا دیا۔ وہ تمہیں جیت گیا لیلا۔ یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی سن رہی تھی جو خوش نہیں تھا۔ وہ ابھی اس کا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں چاہتی ہوں ابھی تم اس نکاح کو راز ہی رکھو، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے کہا تھا۔ صحیح وقت آنے تک، یا کم از کم جب تک میں کہوں تب تک۔ وہ ذرا کی ذرا
चुप रह गया था। एक लम्हे को उसकी मुस्कुराहट भी सिमटी थी। उसने वो लिफाफा वहीं डैशबोर्ड पर डाल दिया था। ये सही वक्त नहीं है। उसने नफ़ी में सर हिलाया था। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहें कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया है। वो उसे देख कर रह गया, फिर हौले से इस बात में सर हिला दिया। मुझे मंजूर है। वो लंबी सांस पार कर रह गई थी। दानियाल ने उसकी नाक पे पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। वो लुढ़कड़ा के कई कदम पीछे हटा था। वो गुस्से में आगे बढ़ा और जुनूनी अंदाज से उसके मुंह पे मुक्के बरसाता चला गया था। मुरसल की नाक से खून का फुवारा बह निकला था। लम्हों में उसकी शर्ट और हाथ खून से लाल होते चले गए थे। मुझे कमज़ोर मत समझना, मुझे बेवकूफ़ मत समझना, ये मत समझना कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पिछली बार जेल गया था तो अपनी मर्ज़ी से, बाहर आया तो अपनी मर्ज़ी से। तुम्हारा कत्ल भी सारे शहर के सामने कर दूं, तब भी कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकेगा, मुझे मुजरिम नहीं कह सकेगा। उसने नफ़रत से उसे फ़र्श पे पटक दिया था। वो फ़र्श पे पड़ा हाँप रहा था। मेरे अंदर का दरिंदा मोहब्बत ने मार दिया है तो उसे मुर्दा ही रहने दो। उसने अब के ज़िंदगी की अंगड़ाई भर ली तो तुम जैसों को कब्र में ही पनाह मिलेगी, याद रखना। दानियाल ने नफ़रत से कहकर उसे ठुड्डा रसीद किया था। ये लड़की दानियाल मुर्तज़ा की बीवी है। उसकी तरफ किसी ने मैली नज़र भी उठाई और वो अंधा ना हुआ तो समझना क़यामत आ चुकी है। वो चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा करता वापसी के लिए पलटा था। वो दम बखुद से खड़ी फर्श पे दूर तक बहते खून को देख रही थी। दानियाल मुर्तज़ा का ये रूप उसने ज़िंदगी में पहली बार नहीं देखा था। दानियाल ने वो सारे कागजात उसके सामने किए थे। ये सब क्या है? लैला ने ना समझे कैसे अंदाज में वो सब देखा था। सुफान घपले कर रहा है, और छोटे मोटे नहीं, करोड़ों के घपले। बजट के नाम पे वो हर दूसरे दिन पैसे ईंट रहा है और वो सब उसके अपने अकाउंट में जा रहा है। वो उसे देख कर रह गई। उसे लगता है वो मुझे खाता रहेगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। उसे शायद अभी पता नहीं है मेरा। लैला ने परेशानी से वो सब देखा तो अब फिल्म का क्या होगा? भाड़ में गई फिल्म। वो धक से रह गई थी। दानियाल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो बेयकीनी से कह रही थी। तुम्हें पता है ये मुझे कितनी अजीज़ है। ये फ़िल्म मेरे ख्वाबों की ताबीर है। तुम यूँ एकदम सब कैसे ख़त्म कर सकते हो? दानियाल ने नरमी से उसका हाथ थामा था। वो धोखेबाज है लैला। वो तुम्हें या सब को डिज़र्व नहीं करता। वो ये फ़िल्म डिज़र्व नहीं करता। और मैं क्या डिज़र्व करती हूँ? वो उसे तंग नज़रों से देख रही थी। मेरी मेहनत का क्या? वो तुम्हें धोखा दे रहा है तो उसकी सज़ा सब भुगतेंगे। तो क्या करूँ? वो यकदम ज़ोर से बोला था। उसे उसकी करने दो। वो जो जी में आए करे उस पर लौटा दूँ वो सब जो मेरी कमाई है। वो ज़रा रुका था। तुम जानती हो वो और मुरसल तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। वो तुम्हें और मुझे लेकर क्या क्या बातें करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने आंखों के साथ कान भी बंद कर रखे हैं? नहीं लैला, तुम्हें 100 खून मुआफ़ हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया को मुझ पे वार करने की इजाज़त है। वो उसे देख कर रह गई थी। उसने सफ़वान पे जेल साजी का मुकदमा करवा दिया था। वो जेल में था, उसके असासे ज़ब्त हो चुके थे। फिल्म के नाम पे अब तक वो 12 करोड़ का घपला कर चुका था। फिल्म का काम बंद हो चुका था, सेट उजड़ चुका था और वो वापस ज़मीन पे आ चुकी थी। अभी चंद दिनों पहले तक वो कितनी पुरजोश थी कि जल्द बड़ी स्क्रीन पे जलवागर होने वाली थी, और अब यकदम वो कहीं भी नहीं रही थी। वो जिस सीढ़ी पे चढ़ती आसमान की तरफ जा रही थी वो काट दी गई थी। तुम फिक्रमंद मत हो, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं बात करूँगा। मैं जल्द तुम्हारे लिए एक अच्छी फ़िल्म बनवाऊँगा। तुम दफ़ा हो जाओ दानियाल, और कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुम्हारी या तुम्हारी फ़िल्म की ज़रूरत नहीं है। अब की बार वो नाराज़ नहीं हुई थी। वो उस पर गुस्सा थी, और गुस्सा नाराज़गी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो कई दिन तक ऑफिस नहीं गई थी। उसकी कोई कॉल नहीं सुनी थी। वो कई बार घर तक आया था लेकिन उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। उसे वो शख्स जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक पल में वो उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर चुका था। भाड़ में जाओ तुम दानियाल मुर्तज़ा, लानत है तुम पर। तुम वही हो, वही आम से मर्द जो किसी से दुश्मनी में अपनी औरत तक दाव पे लगा देता है। तुमने भी वही किया है। तुम भी वही हो, वही एक आम मर्द। दानियाल से उसकी बेरुखी बहुत सारे लोगों की नज़रों ने भांप ली थी। उनमें से एक सुल्तान था। बड़ा बुरा किया दानियाल ने आपके साथ। ऐसे कोई करता है भला? अच्छी खासी आप हीरोइन बनने वाली थी। बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुनकर। वो बिजनेसमैन था। दानियाल जितना उसका कद था और ना ही पहुंच, लेकिन वो उसकी कमज़ोरी भांप गया था। वो जान गया था कि उस शख्स को मुंह के बल कैसे गिराना है। वो घाक आदमी था।
لیکن اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ روپیہ، پیسہ، گھر بار، آگے پیچھے نوکر چاکر، اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ وہ ذرا رکا تھا، کچھ ایسا کریں کہ اسے بھی تو تکلیف ہو، اسے بھی فرق پڑے لالا جی، کچھ ایسا کہ اسے پتہ تو چلے کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھی تھی، خاموش سی، سر جھکائے ہوئے۔ وہ خون سے آلودہ ہاتھوں کو بے بسی سے ملسلتا جا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ گی؟ وہ ہولے سے بولا تھا۔ لیلا نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ تمہیں اس دن مجھ پہ ترس نہیں آیا تھا؟ دانیال نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی پلکوں کی باڑ پار کر کے اس کے گال پہ بہہ نکلا تھا۔ جو الفت میں ہر ایک ستم ہے گوارا، یہ سب کچھ ہے پاس وفا تم سے، ورنہ ستاتے ہو دن رات جس طرح مجھ کو، کسی غیر کو یوں ستا کر تو دیکھو۔ وہ بہت دنوں بعد اس کے آفس میں آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر یوں کھل اٹھا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی من پسند شے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے خود سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہی نہ جانے کیا کیا کہتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے ڈیسک پہ بیٹھی کام کرتی رہی۔ وہ باتیں کرتا رہا، وہ فائلیں الٹ پلٹ کرتی رہی۔ سب نے دیکھا تھا کہ وہ باتیں کر رہا تھا اور وہ اگنور کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ یہی تو دکھانا چاہتی تھی، وہ یہی تو چاہتی تھی کہ سب گواہ رہے کہ دانیال مرتضیٰ اس کی طرف بڑھا تھا، وہ نہیں۔ وہ اس کے لیے ہمکتا تھا، وہ اسے بھاؤ تک نہیں دیتی تھی۔ وہ یہی باور کروانے تو آئی تھی۔ اس کے آفس میں جانے سے پہلے بھی اس نے بآواز بلند سب کو سنا کر کہا تھا، جی سر میں آتی ہوں فائلز لے کر۔ سب نے یہی دیکھا کہ دانیال نے اسے بلایا تھا، اسی لیے وہ اس کے آفس میں گئی تھی۔ کیا ہونے والا تھا یہ بس وہی جانتی تھی، اور وہ سب جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اس شخص کو برباد کرنا تھا جس نے اس سے اس کے خواب کی تعبیر چھین لی تھی۔ وہ اسے آس دلا کر وہاں تک لایا تھا اور منزل سے ذرا دور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی راہ گم کر دی تھی۔ سلطان سمجھا تھا کہ وہ یہ سب اڈ کے کہنے پہ کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کے دیے پیسوں کے لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ وہ اس کی باتوں میں پھنس کر دانیال کو بدنام کرنے پہ راضی ہوئی تھی۔ وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھا تھا کہ اس کے لیے وہ پرسنل تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی جب دانیال نے کہا تھا، ہاں ہوں ناراض۔ تم بتاؤ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ لیلا میں بس، اس نے چپ کروا دیا تھا۔ میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی ہوں، میں یہ سب بہت بار سن چکی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر تم کیوں آئی ہو؟ وہ آگے کو ہوئی اور اسے بغور دیکھا تھا۔ انتقام لینے کے لیے۔ اس نے اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔ کیسا انتقام؟ اس نے جواب میں اپنی قمیض کو کندھے سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ باریک کپڑا دور تک پھٹتا چلا گیا تھا۔ دانیال شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں لگا کیچر کھول چکی تھی۔ تم کہتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اس محبت کے لیے کیا کیا تم نے؟ چند کروڑ روپے کے لیے تم نے مجھ سے میرا خواب چھین لیا، بس یہ محبت تھی تمہاری دانیال مرتضیٰ؟ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم؟ وہ دوپٹہ وہیں فرش پہ پھینک کر باہر کو بھاگی تھی۔ بچاؤ، میری مدد کرو، کوئی ہے؟ اس شخص نے میری عزت، کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ وہ بے یقینی سے وہ سب دیکھتا رہ گیا تھا۔ لوگوں کی نظریں، وہ تجسس، چامگوئیاں، وہ نفرت بھرے جملے، پولیس کے دوڑتے قدموں کی چاپ، ہتھکڑی، اور وہ دو آنکھیں اسے دیکھتی ہوئیں دور تک۔ میرے آفس میں کیمرہ تھا، آفس سے باہر جگہ جگہ کیمرے ہیں، وہ سب آن تھے، وہ سب کی ریکارڈنگ تھی لیلا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ نکاح نامہ، گواہ، یہ سب میرے پاس تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم جھوٹی پڑ جاؤ گی؟ وہ ویسے ہی سر جھکائے ہوئی تھی۔ بتاؤ، تمہیں ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ میں سب کو سچ بتا دوں گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا تھا۔ تم نے سب کو سچ کیوں نہیں بتایا دانیال مرتضیٰ؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں تھی، تمہیں کچھ اور عزیز تھا۔ مجھے بھی عزت سے زیادہ کچھ اور چاہیے تھا۔ تو وہ پا لیا جو تم نے چاہا تھا؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے تم نے وہ پا لیا ہے جو تمہیں عزیز ہے، وہ ہولے سے بولی تھی۔ وہ گھستا ہوا بیڈ تک پہنچا تھا اور سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کی تھی۔ فرش پہ دور تک خون کے چھینٹے اور نشان تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا آئینے کے سامنے جا رکا تھا۔ سامنے اس کا عکس تھا، مرسل خواجہ۔ ناک کی ہڈی بری حالت میں تھی، اوپری ہونٹ پھٹ چکا تھا، دور تک خون بہہ کر جم چکا تھا، سارے چہرے پہ سوجن تھی۔ تکلیف کی شدت سے وہ جبڑا تک نہیں ہلا پا رہا تھا۔ تم نے اچھا کیا دانیال مرتضیٰ، تم میرے اندر کے درندے کو جگا دیا۔
یہ جنگ تمہاری نہیں تھی، تم بلا وجہ اس میں کود پڑے ہو، اب نقصان تو ہوگا نا۔ اس نے جھک کر وہ دراز کھولی تھی، اس میں اوپر ہی وہ سیاہ ریوالور پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک بات کہوں تم سے، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ لیلا نے ہولے سے سر ہلایا۔ میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے نا، جو تم نے کہا، جیسے جیسے کہا، میں نے سنا ہے نا۔ کیا ہے نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب تم سے کچھ مانگوں تو تم دو گی، کچھ کہو تو سنو گی، کچھ کہوں تو مانو گی کیا؟ دانیال نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میرے ساتھ چلو، میرے گھر، میری دنیا میں، میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو، ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، ہر شے بھلا کر، ہر بات کو نظر انداز کر کے، ہر چیز فراموش کر کے، بس میں اور تم۔ ایسے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے دانیال، یہ زیادہ ہو گیا ہے، احسان نے اس سے کہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے وہیں رک گیا تھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاگل پن ختم ہو جائے، یہ دیوانگی، یہ بیوقوفی بھری دیوانگی۔ ممی بھی وہیں تھیں، وہیں خاموش ڈیڈ بھی بیٹھے تھے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے تم پہ ریپ کا الزام لگایا تھا؟ ذرا سوچو تو صحیح دانیال، ریپ تمہاری مردانگی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اسے دیکھتے بولتے چلے گئے تھے۔ میں اس کا قتل کر دوں تو پھر مرد ثابت ہوں گا؟ وہ فوراً بولا تھا۔ مجھے میری ماں اور باپ سے بات کرنی ہے، وہ کہیں گے تو میں اسے اس گھر میں نہیں لے کر آؤں گا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ جو آپ کہیں گی ممی، جیسا آپ کہیں گی۔ وہ اسے ہی دیکھنے لگی تھی، بہت دیر تک اسے دیکھا تھا، اور پھر اس سے کچھ دور کھڑی لیلا کو۔ اس سے محبت مجھ سے پوچھ کر کی تھی، اسے جاب دی تو مجھ سے پوچھا تھا، اس سے شادی کی تو مجھ سے پوچھا تھا، تب نہیں پوچھا تھا۔ تو اب بھی اجازتیں مت مانگو، انہوں نے رسان سے کہا تھا۔ یہ تمہارا بھی گھر ہے، جو مرضی کرو، جیسے مرضی رہو، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی، تو اس نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ دانیال کے خلاف وہ جھوٹا کیس اس نے واپس لے لیا تھا، پریس کانفرنس کر کے اس سارے معاملے کی وضاحت بھی کی تھی، اور دانیال مرتضیٰ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ سلطان لال پیلا ہو گیا تھا، اسے فون کیا اور گالیاں دیتا رہا تھا۔ اس نے سب خاموشی سے سنا تھا اور پھر فون رکھ دیا تھا۔ اس کے دیے پیسے خود اس کے منہ پہ مار کے آئی تھی۔ تم سب کہتے ہو نا کہ وہ سب سے اچھا ہے، اب کہو میں بھی اچھی ہوں۔ دیکھو میں بھی اس کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، تم بھی اچھی ہو، مینا نے کہا تھا۔ ڈیڈ اس کے ولیمے کی تیاریاں کر رہے تھے، ہر شے بلا کر وہ سب دل جمعی سے اس کی خوشیوں کو مان رکھے، اس کی محبت کو معتبر جان کر اس کے لیے وہ سب سامان کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بھابھی تو پریگنینسی کی وجہ سے زیادہ باہر نہیں جاتی تھی، ممی ہی اس لیے شاپنگ کرواتی پھرتی تھی۔ اس کی پسند کے کپڑے، جوتے، زیور، وہ جو چیز کہہ دے، وہ جس شے پہ ہاتھ رکھ دے، کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میرے دانیال کی خوشی ہے، آخر مذاق تھوڑی ہے۔ ڈیڈ ایک ایک چیز خود دیکھ رہے تھے، ساری ارینجمنٹس، کھانا، ڈیکور، ہر چیز۔ وہ اس کے بیڈ روم میں تھی، اس کے بیڈ پہ، اور وہ۔ تم آرام سے سو جاؤ، میں یہاں صوفے پہ سو جاؤں گا، دانیال نے اس سے کہا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں، لیکن پھر ممی ڈیڈی سوال کریں گے، میں اب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ فریش ہونے چلی گئی تھی، واپس لوٹی تو وہ صوفے پہ لیٹا سو چکا تھا۔ وہ بہت دیر تک کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ شخص کیا چیز تھا، وہ اکثر سمجھ نہیں پاتی تھی، وہ اس کی سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا۔ اب بھی صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا وہ پرسکون نیند سو رہا تھا، اور وہ خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے چاہتا تھا، یہ سارا شہر جانتا تھا، لیکن پھر وہ اسے چاہتا کیوں نہیں تھا؟ وہ چاہتا تو ایک چٹکی بجاتا اور اسے پا لیتا، پھر وہ پاتا کیوں نہیں تھا؟ وہ چٹکی بجاتا ہی نہیں تھا۔ وہ اندر کہیں یہ چاہتی تھی کہ وہ چٹکی بجائے، وہ اس پہ قابو پا لے، وہ اس کی دسترس میں نہ ہو اور وہ غالب آتا جائے، وہ اسے بے بس کر دے اور وہ اس پہ قابو پا لے، تاکہ پھر وہ اس کے منہ پہ اس کا کردار مار کے کہے کہ دیکھا دانیال مرزا، تم بھی آدمی کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہی نکلے ہو۔ میں نہ کہتی تھی تمہاری محبت تمہارے خواہش کی ایک انگڑائی کی مار ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے ہارتا دیکھے، پر وہ ہارتا ہی نہیں تھا، اس پہ مرتا جاتا تھا، ختم ہوتا جاتا تھا، اور پھر سے مرنے کو، ختم ہونے کو جنم لیتا جاتا تھا۔ وہ آج تک اپنی زندگی میں بس آدمیوں سے ملتی آئی تھی، اب یہ ہوا تھا کہ وہ ایک مرد سے ٹکرا گئی تھی۔ سارا آسمان آتش بازی سے روشن تھا، فضا میں شہنائیوں کی گونج تھی، وسل کے سنگیت، ملن کے سنگیت۔ وہ سٹیج پہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اس خوبصورت مگر قیمتی لباس میں ملبوس، اس کے پاس، اس کے ساتھ۔ وہ خوش تھا، وہ سچ میں بہت خوش تھا، اور اس کی ساری کیفیات بس یہ ایک لفظ ہی بیان کر سکتا تھا۔ کمرے میں اے سی کی میٹھی سی کھنکی بھری ہوئی تھی۔
गुलाबों की महक हवासों पे छाई अजब सरशारी से भर रही थी। वो बेड के वस्त में अपना लहंगा बिखराए सर झुकाए बैठी थी जब वो अंदर दाखिल हुआ और चलता हुआ उसके सामने आ बैठा था। बहुत देर तक तो वो बस बैठा उसे देखता रहा था। वो सच में वहाँ थी, उसके सामने, उसके पास, उसके साथ, वहाँ। ये यकीन करने में उसे बहुत देर लगी थी। तुम एक फेवर दोगी मुझे? उसने आस्तिकी से अपना हाथ आगे किया था। मुझे एक चुटकी काटो ताकि मुझे यकीन आ जाए कि ये ख्वाब नहीं है। उसने अपने हिनाई हाथ से उसकी हथेली पर चुटकी भरी थी। नहीं, ज़रा भी तकलीफ़ नहीं। खैर, तुम तो कत्ल भी कर दो तो सी भी नहीं निकलेगी। वो मुस्कुरा दिया था। शेरवानी की जेब में हाथ डाल के उसने वो एक डिबिया निकाली थी और वो अंगूठी। उसका हाथ हौले से थाम कर उसने वो उसकी उंगली में पहनानी चाहिए थी, लेकिन लैला ने हाथ पीछे खींच लिया था। दानियाल ने अचनबे से उसे देखा था। क्या हुआ? मुझे वही अंगूठी चाहिए, वैसी ही जो तुमने उस दिन देना चाही थी। वो उसे देख कर रह गया। चलो, तुम्हारी मुंह दिखाई मुझ पे उधार रही। बहुत सारे लम्हे खामोशी से सर कते चले गए थे। वो डिबिया हाथ में लिए बैठा रहा था और वो कौन आँखियों से उसे देखती रही थी। तुम थक गई होगी, तुम चेंज करके आराम कर लो। वो वॉशरूम से निकली तो वो रोज़ की तरह सोफ़े पे तकिया रख कर लेटने की तैयारियों में था। दानियाल, उसने हौले से पुकारा था। उसने मुड़ के उसे देखा था। मुझे तुम पे भरोसा है, वो उसकी आंखों में देखती कह रही थी। दानियाल का दिल अपनी ताल से उतर चुका था। वो हौले हौले चलती उसके सामने आ खड़ी हुई थी, इतनी पास कि उसकी धड़कनें उसने अपने सीने में महसूस की थी। दानियाल ने उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में मुकीद कर लिया था। उसकी कुर्बत के फसों में बहता वो उसके और पास चला आया था। अपने लबों से उसकी बंद आंखों को छूने के बाद उसने उसकी नाक की फुनक पे अपने लिम्स छोड़े थे। उसकी पुरहिदत सांसें वहीं की थीं, आपके वो उनकी खोज में ही निकला था। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर में अकेली थी। उसने करवट बदली। उसके पहलू में उसकी जगह खाली थी। वॉशरूम में शावर से पानी के गिरने की आवाज़ें आ रही थी। लैला ने मंदी मंदी आंखों से वो सब देखा था। वो तकिया, वो चादर, वो सलवटें उसने हाथ से दूर तक महसूस किया था। उस शख्स के लिम्स वहाँ दूर तक फैले हुए थे। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और वो तौलिए से बाहर रगड़ता हुआ बाहर निकला था। उसे जागा देखा तो हौले से मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया क्या? वो उठ बैठी थी। नहीं। चलो फ्रेश हो जाओ, साथ में नाश्ता करते हैं, फिर मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। उसने हैरानी से देखा। तुम तो छुट्टी पे नहीं थे? छुट्टी पे ही हूँ यार, लेकिन ये मीटिंग ज़रूरी है। तुम फिक्र मत करो, मैं दोपहर तक फारिग हो जाऊँगा, फिर लंच हम साथ बाहर करेंगे। वो सर हिलाकर रह गई थी। नाश्ते के बाद वो फारिग थी। मम्मी अपनी दोस्त से मिलने चली गई थी। भाभी अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो पहले तो लॉन में फिरती रही, फिर अंदर आ गई। लॉन में सोफे पर बैठी यूं ही बेमकसद टीवी पे सर्चिंग करने लगी। तभी उस चैनल पे वो ठिठक कर रुकी थी। वो किसी नई फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। स्टेज पे फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्ट और दूसरे लोग मौजूद थे, सवालों का जवाब देते। जिस शय ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची थी वो अनम एहसान थी। कैमरा उस पे फोकस था और वो ही बोल रही थी। उस फिल्म के बनने में सबसे बड़ा हाथ जिस शख्स का है वो यहाँ नहीं है, दानियाल मुर्तज़ा। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए मुंतखब किया। यकीनन उन्होंने ये मेरी पहली फ़िल्म की होने वाली बदमज़गी के अजाले के लिए किया, लेकिन मैं फिर भी उनकी शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे अपनी कंपनी के नेशनल कंटेंट के लिए मुझे एम्बेसडर के तौर पर चुना है। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। शुक्रिया दानियाल मुर्तज़ा। वो शॉक्ड बैठी रही थी। मुझसे गलती हुई, मैं उसे पहचान ना सकी। वो वही था जो मैं उसे समझती आई थी, एक आम मर्द, बसराल टपकाता हुआ जानवर जो किसी पे भी रीझ जाता है, जो किसी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो भी वही है। वो आईने के सामने खड़ी नफरत से कह रही थी, दानियाल मुर्तज़ा, मुझसे गलती हो गई जो तुम पे भरोसा कर लिया। गलती हो गई जो खुद को तुम्हारी दस्तरस में दे दिया। ये तुम चाहते हो ना, हो गया तो बस। वो बोलती जा रही थी। तुमने मुझे हरा दिया, तुमने मुझे बेमोल कर दिया। वो मेरा ख्वाब था जो तुमने किसी और को ताबीर बना कर सोना था। दानियाल मुर्तज़ा, वो मेरे उजाले थे जिन्हें तुमने किसी और की मलकियत में दे दिया। तुमने मुझे अंधेर कर दिया, मुझे वीरान कर दिया। उसकी आंखें स्याह होती चली गई थीं। तभी उसने फ़ोन उठाया था। दानियाल का मैसेज था। उसने लंच का वक्त और जगह मैसेज की थी। उसने नफ़रत से वो देखा और वो दूसरा नंबर मिलाने लगी। हेलो मुर्सल ख्वाजा, तुम्हारे लिए एक डील है। वो सफ़ेद लिबास में निकसक सी तैयार बहुत खूबसूरत लग रही थी। सलीके से बने बाल, शानों पे फैला दुपट्टा, हल्की सी हम रंग ज्वेलरी। तुम क्या मुझे मार डालने आई हो? वो उसे देखकर महबूत रह गया था। वो मुस्कुरा भी नहीं सकी थी
سارے وجود پہ ایسی کلف چھائی ہوئی تھی کہ کچھ بھی کہنے سننے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سامنے بیٹھے اس شخص سے اتنی گھن آ رہی تھی کہ اس کے منہ پہ تھوک دینے کو دل کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، وہ اس کے بد دلی بھانپ گیا تھا۔ بیگم صاحبہ کا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ چپ رہی تھی۔ دانیال نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ چلو پھر تمہارے موڈ کو ٹھیک کرتے ہیں ایک سرپرائز کے ساتھ۔ اس نے کہہ کر وہ فائل لیلا کے سامنے کی تھی۔ اس نے بے توجہی سے اسے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ ملک کی تاریخ کی سب سے اہم اور سب سے مہنگی فلم، قابل ڈائریکٹر، انٹرنیشنل لیول پہ شوٹنگ اور گیس واٹ اس کی لیڈنگ لیڈی کون ہونے والی ہے؟ مسز لیلا دانیال مرتضیٰ، وہ ڈرامائی انداز میں کہہ رہا تھا اور وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ دراصل بہت دیر سے اس میں لگا ہوا تھا۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اینڈ سی، تم تو پتھر کی ہو گئی ہو۔ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے وہ دوسری فائل اس پہلے والی فائل پہ رکھی تھی۔ آج سے ہماری کمپنی کا انٹرنیشنل چہرہ تم بنو گی۔ ہمارے سارے انٹرنیشنل کانٹینٹ کی مارکیٹنگ کے لیے تم ہی ایمبیسڈر ہو رہو گی۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ دانیال، میں وہ تیسری فائل رکھی تھی۔ یہ ایک پوش علاقے میں گھر ہے، گاڑی، نوکر چاکر، سب کچھ تمہارے لیے۔ اس پلندے پہ آخری چیز جو اس نے رکھی تھی وہ ڈبیا تھی، وہی انگوٹھی، ہیرے سے سجی، بیش بہا خوبصورت۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس شخص کو غلط آنکھا تھا۔ وہ اس کی قیمت ہی نہیں جان سکی تھی۔ اس نے لوگوں کے ریوڑ میں اسے سب سے کم تر جانا تھا۔ وہ ہر موڑ پہ اسے بے مول کرتی آئی تھی۔ وہ اسے سمجھی ہی نہیں تھی۔ اس نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اپنی ذات کی اونچی دیواروں کے اس پار اس نے اس شخص کے پہاڑوں جیسی شخصیت دیکھی ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا لیلا، تم رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بس روتی جا رہی تھی۔ وہ شخص ہمیشہ اس کا آسمان بنتا آیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اس آسمان سے نکلنے کی خواہش رکھی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے ہر شے تیاگنے کو تیار رہتا تھا اور اسے اس شخص کے سوا ہر شے چاہیے تھی۔ کچھ بولو تو کیا ہوا؟ اس کی آواز بتاتی تھی کہ وہ اسے روتا دیکھ کر تکلیف میں تھا۔ اس کو دیکھے بنا اس کی آواز سے وہ اس کے سچے دل کو دیکھ سکتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اس پہ اعتبار نہیں تھا، یہ تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنا دل کہتا تھا اور وہ اسے دل کا بھی نہیں مانتی تھی۔ لیلا، اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے بہت پہلے ایک کہانی سنی تھی دانیال۔ ایک بادشاہ تھا، ایک دن یوں ہی بازار میں اسے ایک فقیرنی پسند آ گئی۔ اس کا دل آ گیا اس پہ۔ وہ اڈے محل میں لے گیا، نہلا دھلا کے کپڑے، مہنگے زیور، جوتے، آسائشیں، کھانا، رہنا، محل، سب کچھ دیا اسے، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ ہر رات جب سب سو جاتے تو وہ محل کی راہداریوں میں بنے تاکچوں پہ سکے رکھ دیتی تھی۔ اپنا پرانا چولا نکال کر بال بکھرائے وہ ان راہداریوں سے گزرتی۔ اللہ کے نام پہ دے دو بابا کی صدائیں لگاتی، تاکچوں سے سکے اٹھاتی جاتی۔ کچھ تاکچے وہ خالی بھی رکھتی تھی تاکہ اسے حقارت سے جھٹک کر خالی دامن رہ جانے کا بھی احساس ملے۔ وہ اسے بغور دیکھتی کہتی جا رہی تھی، میں وہی فقیرنی ہوں دانیال، مجھے محل اور اس کی آسائشیں راس نہیں ہیں، میری سرشت میں ناشکری ہے۔ وہ نہ سمجھنے کے سے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو لیلا؟ دیکھو سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا اور وہ میسج آیا تھا، وہ میرے نشانے پہ ہے، میں گولی چلانے والا ہوں۔ اس نے قرب سے آنکھیں موند لیں، پھر بے بسی سے کہا تھا، میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی دانیال مرزا۔ گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ لمحے کی 1000ویں حصے میں وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سامنے بیٹھی دانیال کے سامنے ڈھال بن گئی تھی۔ وہ شاکڈ بیٹھا اسے خود پہ جھکا دیکھتا رہ گیا تھا۔ گولی لیلا کے سینے میں اتر چکی تھی۔ اس کے سفید لباس پہ دور تک سرخ لکیر نمودار ہو چکی تھی۔ ہر طرف بگدڑ مچ گئی تھی، بچے رونے لگے تھے، ہر طرف افراتفری تھی۔ باہر وہ آدمی اس گولی چلانے والے کو جکڑ چکے تھے، پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے۔ اندر دانیال ابھی تک دم بخود سا تھا۔ اس کے سامنے فرش پہ وہ بے جان وجود پڑا تھا، اس کے وجود سے بہتا خون دور تک جمع ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ اس نے ساری بدن کی ہمت جمع کی تھی اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا وہ واپسی کے لیے مڑ چکا تھا، بنا روئے، بنا کچھ کہے، بنا رکے۔ ولی نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھا، میں نہیں جاؤں گا، اس کو آخری بار بھی نہیں دیکھوں گا بس۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پہ بیٹھا تھا، گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے، خاموش۔ وہ دفنا دی جائے گی بھائی، ہمیشہ کے لیے، تو اس کے لیے ہمیشہ ترسے گا، تو اسے پھر کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اسے آخری بار دیکھ لے، اس کے لیے ایک بار رو لے۔ اس نے ولی کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ میں کیوں روں؟ اس کے لیے کیوں روں؟ اسے قدر تھی میری، اسے فکر تھی میری، اس نے کیوں کیا ایسا؟ نشانے پہ میں تھا تو وہ کیوں آئی سامنے؟ وہ کیوں مر گئی اور میں زندہ رہ گیا؟
وہ ہذیانی انداز میں چلا رہا تھا۔ وہ ستاتی تھی تو ستاتی رہتی۔ میں نے گلہ کیا، میں نے کبھی کہا کہ میں اب نہیں سوؤں گا؟ اس نے جو کیا میں نے اف بھی کی۔ میں نے کہا کہ اب اور نہیں۔ میں نے ہار نہیں مانی تو وہ کیوں ہار مان گئی؟ اس نے کیوں کیا ایسا؟ آپ کے بار کا زخم اس نے مجھے کیوں نہیں ملنے دیا؟ اس کی چینخوں پہ سب وہیں آ چکے تھے۔ ممی سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ان کے آغوش میں منہ دیے بلک بلک کر روٹ دیا تھا۔ وہ چلی گئی ممی، میرے حصے کی موت ممی۔ وہ کیوں چلی گئی؟ وہ تو میرے لیے تھی نا۔ وہ کیوں؟ گولی چلانے والے نے مرسل کا نام اگل دیا تھا۔ وہ اقرار جرم کر چکا تھا۔ لیلا اس میں شامل تھی، اس کی ریکارڈنگ تھی اس کے پاس۔ جنازہ تیار ہے دانیال، چل اسے الوداع کر دے۔ اس نے شدت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اب نہیں، اب اور نہیں۔ اس کا یہ آخری ظلم نہیں، بس اب اور نہیں۔ اس نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی، اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے ساری زندگی بے تحاشا محبت کی ہے، مگر اس لمحے تک جب اس نے میری موت کو اپنے گلے لگا لیا تھا، اس ایک لمحے نے میری ساری محبت کو اس کے لیے ختم کر دیا۔ وہ محبوب ہی کیا جو اپنی محبت پہ قربان ہو جائے، وہ عاشق ہی کیا جو معشوق کی زندگی جیتا رہے۔ شہر خاموشہ تھا، وہ تازہ بنی ہوئی قبر تھی، مٹی کی ڈھیری پھولوں سے لدی ہوئی۔ فضا اگر بتی کی تیز خوشبو سے بوجھل تھی، ہوا سے لہراتے درخت بھی خاموش تھے، مٹی میں مل چکی تھی پتیوں کی باس بھی پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ اس قبر کے سہانے پہ رکھے کتبے پہ وہ لفظ کنندہ تھے، دانیال کی پاکیزہ محبت۔